السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون ترقی پسند تحریک پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ ہندوستان میں قومی بیداری کی جو لہر اٹھی تھی وہ ترقی پسند تحریک سے پہلے ادب میں سر سید تحریک کے زیر اثر ہمارے یہاں پر آئی تھی، مگر بنیادی طور پر یہاں کی سیاسی اور اقتصادی حالات اور برطانوی سرمایہ داری کی سخت گیریوں نے بہت زیادہ ہندوستانی لوگوں کو پریشان کیا اور ادب میں لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اور قومیت کے جدید تصور نے رجحان ڈالا۔ بین الاقوامی مسائل کا شعور بھی آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ بین الاقوامی مسائل جیسے روس میں زار شاہی کا خاتمہ ہو رہا تھا، فرانس میں نیرو کا خاتمہ ہو رہا تھا، یعنی جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی تھیں۔ قومی تحریک ہمارے یہاں شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بانی راجہ رام موہن رائے نے 1803 میں انگلستان کے سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ فرانسیسی جہاز سے سفر کریں گے کیونکہ انہیں فرانسیسی انقلاب کے اصولوں سے دلی لگاؤ تھا۔ خود انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کانگریس میں جب ابتدا میں ایک اصلاحی جماعت تھی اور حکومت سے پرامن تعاون کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اس کے اندر 20ویں صدی کے آغاز میں ایک نئی بیداری کی لہر دوڑ گئی۔ نئی بیداری کی لہر دوڑ گئی، یعنی اب ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ اس بات کے پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ ہم سیدھے سادے طریقے سے انگریز ہمیں ہماری آزادی دیں گے۔ اب وہ تھوڑے سے مشتعل ہو گئے تھے۔ 1905 کے انقلاب روس سے ساری دنیا میں عوامی تحریکوں کا دھارا پھوٹ پڑا۔ روس کے اندر زار شاہی کا خاتمہ ہو گیا تھا اور ایشیا کے محکوم ممالک اپنی گہری نیند سے چونک اٹھے۔ پھر 1917 کے انقلاب روس کے اثرات اور ہنگامہ بلقان میں ہندوستانیوں کا ترکی سے تعاون اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہندوستانیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اب سیاسی سماجی مسائل کی سطح ملکی اور علاقائی حدود سے نکل کر ایک وسیع تر سرحد میں داخل ہو رہی ہے۔ ان مسائل کا ایک واضح شعور اس زمانے میں ابھرا جب 1933 سے جرمنی میں ہٹلر کی سرگردگی میں فاشزم نے سر اٹھایا اور پورے یورپ کو ایک سیاسی بحران سے گزرنا پڑا۔ اس سیاسی بحران اور دوسری جنگ عظیم کے آثار پورے مغرب میں جو ہلچل اور بے چینی پیدا ہو گئی، اس کا اثر ان ہندوستانی طلبہ پر خاص طور سے پڑا جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے۔ ان طلبہ میں سجاد ظہیر بھی تھے جو انگارے کے مصنفین میں سے ایک تھے اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن گئے تھے۔ ان بیدار اور حساس نوجوانوں کو اس زمانے کے سیاسی مسائل نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نازی جرمنی میں ہٹلر نے ایک ایک کر کے تہذیب و تمدن کے اعلیٰ اقدار پر حملہ کر دیا اور اپنے ملک کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں، شاعروں، سائنسدانوں، دانشوروں کو قید کر لیا، جلا وطن کر کے دور دراز مقامات پر بھیج دیا۔ ٹامس مان اور ارنسٹ ٹالر جیسے بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ادیب، ہابر جیسا آرٹسٹ اور آئنسٹائن جیسا سائنسدان جلا وطن ہو کر بے سر و سامانی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان ادیبوں کی گرفتاری کے بعد یورپ کے روشن خیال اور ترقی پسند ادیبوں میں فاشزم کے خلاف غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کے اہل علم اور دانشور بھی متحد ہو کر ان تمام عوامی تحریکوں میں شامل ہو گئے جو اس رجت پسند اور انسانیت دشمن طاقت کے خلاف نبرد آزما تھی۔ سجاد ظہیر نے 1936 میں ہندوستان میں آ کر
اس ترقی پسند تحریک کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی اور انہوں نے اپنے ہم خیال ادیبوں کے ساتھ مل کر لندن میں ایک اعلان نامہ تیار کیا اور پھر اسی بنیاد پر لکھنؤ میں ایک شاندار ادبی کانفرنس منعقد ہوئی جس کے صدر پریم چند تھے۔ ہم اس کے بقیہ کے بارے میں کل بتائیں گے۔ ترقی پسند تحریک کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اس لیے اس کو اب اس کے باقی حصہ پر ہم کل نظر ڈالیں گے۔ اللہ حافظ۔